وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ جیسے اہل علم کی خدمت میں کچھ گزارشات کروں، لیکن حکم پورا کرنے کے لیے کچھ کلمات اپنی اصلاح کے لیے اور اس نیت سے کہ شاید میرے اور آپ کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن جائے اس بات کرنا چاہوں گا. دور جدید کے تقاضے سے آج کل کے علماء واقف ہونے چاہیے، واقف نہیں ہیں. یہ ایک بڑا مشہور کا جملہ ہے اور بہت بولا بھی جاتا ہے، اور اس کو دینی طبقے کے لیے تنقید کا تیر بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایسی تنقید کر دی جائے تو بیچارے چپ ہو جاتا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا دور جدید ماڈرن دور آ گیا ہے اور اس کے تقاضے ہیں، تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے. یہ نعرہ بھی بہت پرانا ہے، کوئی 600-700 سال پرانا نعرہ ہے. یعنی جب بھی زمانے میں کوئی نئی کروٹ لی تو اس زمانے کے لوگوں نے یہ نعرہ لگا دیا، اور جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے جن کے اندر تسلط ہوتا ہے اور جو قرآن و حدیث کی بالکل واضح احکام کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کو اس نعرے کے ذریعے سے ہدف ملامت بنایا. دور جدید کے تقاضے سے دو مطلب ہو سکتے ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. ایک اس کا مطلب غلط ہے اور وہی غلط مطلب لے کر ہم لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب صحیح ہے اور اس کی اسلام میں گنجائش ہے اور اس کی طرف ہم اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دور جدید کے اندر کیونکہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور اس کے رزلٹ اور نتائج منصوص احکام یا قرآن و حدیث کی منصوص مفہومات سے مختلف ہے، تو کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اوپر ایمان لاتے ہوئے ان منصوصات کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے جو جدید ٹیکنالوجی سے موافق ہو، جس کا دوسرے الفاظ میں کہہ رہے تغیر فی الدین یا تحریف فی الدین، اور اس کو اپنے دفاع کا ذریعہ بناتے ہیں. اور دوسرے دور جدید کے تقاضے کا وہ مطلب ہے کہ چونکہ زمانے کے حالات میں تغیر اور تبدل آ رہا ہے، آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، اور اسلام مذہب انہیں کر کے ایک دین ہے اور اس کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، لہذا دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے جتنی فلیکسیبلٹی اس اسلام کے اندر موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا کر جدید مسائل کو بھی شریعت کی روشنی میں حل کیا جائے. یہ جو پہلا مطلب ہے یہ بہت پرانا ہے، میں نے عرض کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے انسان ہے. اس دور میں بھی لوگوں نے دور جدید کے تقاضے سے نعرہ لگایا، اور امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کے آخر میں جو حدیث کی ہے ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اس کے اوپر علماء نے یہ بات لکھی کہ اس وقت ایک فرقہ تھا جہمیہ اور معتزلہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسڈس جو ہوتے ہیں نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو آج کل کے دور میں ہوتا ہے ٹینجیبل ایسڈ اور انٹینجیبل ایسڈ. ٹینجیبل ایسڈ دے آر ویٹیبل، ان کا وزن کیا جا سکتا ہے، اور انٹینجیبل ایسڈ وہ ویٹیبل نہیں ہوتے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے اعمال کا وزن کریں گے، جو اس کی زبان سے جملہ نکلا ہے اس جملے کا بھی وزن کریں گے، جو بول نکلا ہے وہ بول تولا جائے گا. اب جو بول نکلتا ہے یہ کیسے تولا جائے گا؟ دس از این انٹینجیبل ایسٹ. تو آراز اس کو ہم نہیں کہتے ہیں. انٹینجیبل ایسٹ ویٹیبل نہیں ہوتے. جب یہ انٹینجیبل ایسٹ ویٹیبل نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا یا حدیث نے کہا کہ ان کو تولا جائے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو جب یہ نیا نعرہ آتا ہے تو ہمیشہ ہر دور میں یہ رہا کہ اہل علم علماء یا دین کی طرف جو افراد منسوب ہوتے ہیں ان کے 2 طبقے ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے
اور ایک طبقہ تصور کی پوزیشن میں آ رہا ہے۔ دفاعی پوزیشن میں جو طبقہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے، انٹینجیبل ایسٹ تو نہیں چل جاتا، ہم نے بہت سوچا بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا کہ تولے جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بول تولا جائے گا یا عمل تولا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ صاحب عمل اس انسان کو تولا جائے گا۔ اور چونکہ انسان از اے ٹینجیبل ایسٹ تو ترجمہ بھی صحیح ہو گیا، مفہوم بھی صحیح ہو گیا، اور جو جدید لوگ ہیں وہ بھی راضی ہو گئے۔ ایک طبقہ تو کس طرح چلا جاتا اور ایک طبقہ کہتا نہیں۔ آج تک کی ٹیکنالوجی اگر سے یہ بتا رہی ہے کہ انٹینجیبل ایسٹس آر ناٹ ویٹیبل، لیکن ہمارا یقین اور اعتقاد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے عنوان ڈالا ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ انسان کے اعمال اور ان کے قول کا وزن ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، کیا حقیقت ہوگی یہ میں نہیں جانتا، لیکن ہوگا۔ اب وہ لوگ جو دفاعی پوزیشن میں آتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں، ان کا نام بھی ملتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ ٹینجیبل ایسٹ کے ساتھ ساتھ انٹینجیبل ایسٹ بھی تولے جا سکتے ہیں۔ آج گرمی، سردی، حرارت، فروخت، بخار اور حتیٰ کہ مارکیٹنگ انڈیکس جو ہے وہ آج اتنے پوائنٹ بڑھ گیا، یہ کم ہو گیا، یہ تولا جا رہا ہے۔ بازار گرم ہو گیا، ٹھنڈ ہو گیا، یہ چیز تولی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ رائے اختیار کی وہ مٹ گئے اور ان کو ماننے والا بھی کوئی نہ رہا، اور جنہوں نے تسلط اختیار کیا آنے والی نسلوں نے ان کو اپنا سرمایہ اختیار کیا۔ سائنس میں اور دقت اختیار کی اور ٹیکنالوجی مزید بڑھی تو ایک نظریہ آیا جس نظریے کا نام تھا علت اور معلوم کا نظریہ۔ علت اور معلوم کا نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہر معلوم کے لیے علت ہونا ضروری ہے۔ خاص جس کو ہم علت انگریزی میں خاص کہتے ہیں کہ امپیکٹ اس وقت تک نہیں آئے گا جس کا کوئی سائنٹیفک اس تک کام نہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بغیر کسی نارمل پروسیس سے یہ رزلٹ حاصل ہو گیا ہے، یہ انبلیویبل چیز ہے۔ رزلٹ تب بھی آتا ہے جب پیچھے اس کے نارمل پروسیس جو نیچرل پروسیس ہے، نیچرل وہ ہے۔ نیچرل پروسیس سے ہٹ کر رزلٹ لے کر آنا یہ غلط بات ہے۔ اور اس سائنس نے کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مسلمان معجزات کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے، معجزہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک کنسنٹریشن ہوتی ہے اور کنسنٹریشن کے ذریعے میں اکثر درد آ جاتے ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں آتے کہ فن فجرت اپنا کہا چلتا ہے آئینہ کہ 12 چشمے نکلنے ہو رہے ایسا نہیں ہوتا، بس تھوڑے بہت گزرتے آ جاتے۔ جب یہ نظریہ آیا سائنس کا تو اس وقت بھی علماء کرام کے 2 طبقے ہوئے۔ ایک طبقے نے کہا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، جب تک علت کھڑی نہ ہو تو رزلٹ کیسے آئے گا؟ جب تک پیچھے اس کی بیسک کھڑی ہو، فاؤنڈیشن نہیں ہوگی تو چھت کیسے بنے گی؟ بات تو صحیح ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں اور حدیث میں جو معجزات کی بات آئی ہے، بھائی یہ معجزے ایسے نہیں ہے، سمجھنے میں غلطی ہوگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ سید احمد خان صاحب کا نام اس بارے میں بہت آتا ہے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی، ہماری لائبریری میں موجود ہے تفسیر القرآن المجید، جو حقیقت میں تحریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب اس کا مطلب تھا مفسرین نے یہ لکھا کہ اپنا عصا جو ہے وہ پتھر کو مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے، یقین بھی یہی ہے، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ کیا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، لاٹھی پھینک کر پہاڑ پہ چڑھ جا۔ حجر پتھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو پہاڑ ہو جاتا ہے، اور جب پہاڑ ہو جاتا ہے تو اوپر چڑھ جائے، اور جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں آگے 12 چشمے نظر آ جائیں گے۔ یا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تو پانی روک دیا، راستہ بن گیا، جب فرعون آیا تو پانی مل گیا۔ کہتے ایسی کوئی بات نہیں، یہ جوار بھاٹا مطلب کم کہتے ہیں، جوار بھاٹا قسم کی چیز تھی، اس وقت پانی نیچے تھا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے گزر گئے، اور جب فرعون آیا تو بھاٹا تھا اور اس وقت پانی مل گیا۔ ورنہ کاز کے بغیر ایک نیچرل پروسیس کے بغیر انسیکٹ آ جائے تو اٹ از امپاسبل۔ تو ایک طرف اس طرح چلا گیا، لیکن دوسرے طرف کا علماء کا وہ یہ کہتا رہا کہ نہیں معجزات کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قانون قاعدے کے پابند نہیں،
اور جو معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ صورتاً تو نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو دوسرا طرف کہتا ہے تو جو وقت کے سامنے بہ گیا اور ٹیکنالوجی کے آگے قرآن صحیح مان کر قرآن کریم اور احادیث کی تفسیر کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا وہ مٹتا چلا گیا. اور جو تسلط اختیار کیا اور یہ کہا کہ جو قرآن اور سنت کہہ رہی ہیں اسی کو ماننے والے ہیں، وہ باقی رہا اور امت نے اس کو اپنے سروں کا پیر بنایا. سائنس کی ایک مجبوری سمجھو یہ ہے، سائنس میں اور غیر میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو بڑا فرق یہ ہے کہ سائنس کے نظریات ہر کچھ عرصے کے بعد قبول ہو جاتا ہے، 100 سال 200 سال 300 سال. وجہ اس کی یہ ہے کہ سائنس کے جتنے نتائج ہوتے ہیں وہ عقل کے اوپر بیس کر رہتے ہیں، تجربات کے اوپر اور ایکسپیریمنٹ کے اوپر اور آپ کی عقلی مہارت کے اوپر. اور عقل کے لیول بدلتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے تو نتائج بدلتے رہتے ہیں. اور اس کا ایک نتیجہ اور امپیکٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہر نیا نظریہ پیش کرنے والا سائنسدان اپنے سے پہلے سائنسدان کو کہتا ہے وہ غلط تھا میں ٹھیک ہوں. گلیلیو نے پہلے والے کو کہا وہ غلط تھا میں ٹھیک ہوں. آئنسٹائن نے کہا نظریہ اللہ معلوم والا غلط تھا میں صحیح ہوں. جبکہ وحی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آتے ہیں ہر نبی اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے. یہ کہتا ہے میرے سے پہلے والا بھی ٹھیک تھا میں بھی ٹھیک ہوں، میرے بعد جائے گا وہ بھی ٹھیک ہوگا. یہ قرآن جگہ جگہ ہوتا ہے کہ جو قرآن آیا ہے یہ پہلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان سب کی بیس وحی ہے اور وحی کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں. اس لیے جو پہلے نبی آیا وہ بھی لے کر آیا وہ بھی برحق، جو میرے پاس نہیں ہے وہ بھی برحق، جو آئے گا آگے وہ بھی برحق. اور اگر کوئی نہیں آئے گا میں اپنے نبی ہوں تو مجھ سے پہلے سارے برحق اور میں اللہ کی طرف ہوں. یہ فرق ہے. اب جب آگے نظریہ چلا اللہ تو معلوم زیادہ بیٹھا نہیں چلا، پھر آئے یہ آئنسٹائن کا نظریہ جس کے اوپر آج کی سائنس کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں نظریہ اضافت. نظریہ اضافت کا مطلب یہ کہ نیچرل پروسیس کوئی ضروری نہیں ہے، بعض دفعہ دوسرے امپیکٹ بھی آ جاتے ہیں. اور جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں یہ ساری اس کے اوپر بیس ہے. آپ کا موبائل فون ہے، آپ اگر یہاں سے آپ موبائل فون سے امریکہ میں کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں تو بتائیں اس درمیان میں کون سی وائر ہے؟ کوئی وائر نہیں ہے. آپ کی آئی ٹی جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کا کتنا ڈاٹا آپ کے کمپیوٹر میں رکھا ہوا ہے. آپ کسی بھی جگہ جا کر اپنا ای میل ایڈریس کھولیں اور آپ کو سارا بٹن دبانے سے مل جاتا ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ آئنسٹائن نے جو نیا نظریہ پیش کیا نظریہ اضافت اس کے اوپر کر رہا ہے اور اس نظریے نے ثابت کر دیا کہ ہاں معجزات ہیں. سنت آج کل بہت سے علماء کرام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب معجزات کو تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اب تو یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آج کل اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ آواز جو بولی ہے یہ ریکارڈ ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سنانے پر کھاتے ہیں کہ تم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. آج سے 100 سال پہلے جب یہ کوئی عالم کہتا ہے تو سب اس کی تصدیق کرتے کہ یہ کیا بات ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کسی آدمی کو انٹرویو دیا ہوتا ہے اور ٹی وی والے پرانی 10 سال پرانی اس کی ویڈیو اٹھا کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کہا تھا. تو ایک انسان اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کر رہا ہے. تو اب ہمارے لیے یہ سمجھانا بہت آسان ہو گیا کہ معجزات بھی ہیں اور معجزات کیا مشکل ہے. جب ایک آدمی موبائل سے یہاں سے بات کر سکتا ہے کرتے تو رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مدینہ منورہ سے یہ کہہ دیا یا ساریہ الجبل وہ عراق کی آواز پہنچ گئی تو کیا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کچھ مشکل جب یہ پہنچ گئی تو اب سمجھانا آسان ہو گیا. تو اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے اس جدید ٹیکنالوجی سے بہت ساری باتیں حل ہوگی لیکن ایک مسئلہ اب بھی کھڑا ہوا ہے جس کو آج کل کہا ہے دور جدید کے تقاضے. اس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک چیز جو آئی ہے وہ ہے دین سے دور کرنے کے سازش جس کو کہہ سکتے ہیں. دین سے لوگوں کو دور رکھنا. دین سے دور رکھنے کا ایک عام طریقہ تو وہ ہے جو پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. شیطان کا کام اس کے اولاد اور اتنی سارے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نماز سے ہٹا دو گئے, روزے سے ہٹا دو گئے, یا اس کے دل میں حکمت پیدا کر تو یہ نہ کام کرے, پورے خیالات پیدا کرو, فلم یہ وہ طریقے میں پرانے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک تو اس طرح کی نئی چیز ہے جس نے ہمیں پریشان کیا, وہ یہ ہے کہ بے دینی کو دین کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور دین کے جو اصل اصول ہیں اس کے اندر تغیر کر دیا جائے. جو ہمارے حدیث کے اصول ہیں, جو تفسیر کے اصول ہیں, جو فقہ کے اصول ہیں, اس کو ہی چیلنج کر دو کہ یہ اصول ہی ٹھیک نہیں. جب اصول ہی ٹھیک نہیں ہے, فاؤنڈیشن آپ کی مدد سے ہوگی تو آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ تو بہت ساری گر گئی.
اور اس فاؤنڈیشن کو چیلنج کرنے کے لیے وہ لوگ آئے جن کو لوگ تو یہ سمجھے کہ یہ شریعت کا ہے، یہ بڑے عالم ہیں اور ماشاء اللہ ان کی بڑی اپروچ ہے، اور حقیقت میں وہ دین والے نہیں ہے، دین کی اپروچ ان کی کمزور ہے، جس میں نمایاں نام بہت سارے ہیں آپ کے علم میں۔ تو یہ آج کی اپروچ۔ اب جب علماء یہاں بھی دوستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بات تو پھر دفاعی انداز میں پڑا جاتا ہے، یار یہ بات کر رہا ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن مجید میں خلاف بات آئی ہے اس کا یہ مطلب ہے، اور بات کون لوگ کر کے اور ابھی بھی ایک تھوڑا بہت بات کرتا جو ہے وہ تسلط کے اوپر پڑا ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے وہی حق ہے، اور آج ہم اسی کو مان رہے ہیں، مانتے رہے ہیں، اور قیامت تک اسی پر قائم رہیں گے، ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ طبقہ ہی تو شروع ہوگا جیسا کہ ماضی میں یہ طبقہ تو شروع ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ دور جدید کے تقاضے اور ماڈرن دور اور یہ ہے وہ ہے اور علماء کو کیا ہوتا ہے، لوگ چاند تک پہنچ گئے، ان کی مٹی سے دور ختم ہوئی، یہ تو نئی باتیں نہیں ہے، یہ کام بہت ہی پرانے ہیں، یہ محض الفاظ ہیں لیکن انداز ان کے بہت پرانے، اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے جو مثبت پہلو ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کیا کہ دور جدید کے ساتھ بہت سارے ہمارے زندگی کے شعبے بدل گئے ہیں، اور وہ بدلتے ہیں حالات کی وجہ سے، اس کی شریعت کی رہنمائی حاصل کرنے کے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا عام تصور یہ ہے اور بیان کرنے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو معاشیات ہے نا اکنامک، یہ بڑی بدل گئی ہے، اور پہلے کاروبار سمپل ہوتا تھا، پروپرائٹرشپ ہوتی تھی یا نیکسٹ وہ پارٹنرشپ ہوتی تھی، اب گینگسٹر کمپنیز آ گئی ہیں اور پھر اتنی چیزیں آ گئی بہت زیادہ، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں دقت جو آئی ہے وہ پورے ابواب فقہ میں آئی ہے، پورے چیپٹر ابواب فقہ میں آئی ہے، حتیٰ کہ کتاب الطہارت جو ہمارا پہلا چیپٹر ہے وہاں سے جدت شروع ہو رہی ہے، اور کتاب المیراث جو آخری چیپٹر ہے سب تک یہ مفید ہے، طہارت کے اندر بھی ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال کرتا ہوں، یہ ہم کپڑے پرانا جو ہمارا ٹیبل ہے وہ کپڑے دھونے پلانے کا وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اب آ گئی ڈرائی کلین، ہماری وقت پہ ہمارے سوٹ ڈرائی کلین ہو کے آتے ہیں، ہمارے کوٹ وہاں ڈرائی کلین ہوتے ہیں۔ ڈرائی کلین کا میکینزم کیا ہے اور کیا ڈرائی کلین کرنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے یا پاک نہیں ہو جاتا، فقہاء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہماری جو قدیم فقہ کی بکس ہیں ان میں سے کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، کسی کو نہیں لکھا ہوا، اور ڈرائی کلین ایک نیا پروسیس ہے، اس میں آئل کے ذریعے سے اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر بعد مطلب دو تین دفعہ اس آئل کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب ایک ناپاک کپڑا تھا اس کو آئل سے گزارا، اگر مان بھی نہیں کہ وہ پاک ہو گیا تو اس کو ریکلینے کے بعد دوبارہ آئے اگلے کپڑے کے لیے پھر وہ یوز ہوا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے اندر، صلاۃ کے اندر، کرسی کے اوپر آج کل نمازیں پڑھنے کا بہت عام طور پر ہے، جس کا ماضی میں ہمیں اس طرح نہیں ملتا تھا، تو کتاب الطہارت لے لیں، کتاب الصلاۃ لے لیں، کتاب الزکوٰۃ لے لیں، کوئی چیپٹر ایسا نہیں جس میں دقت نہ آئی ہو، لیکن چونکہ یہ دین ہے مذہب نہیں، دین اور مذہب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب تک اعتقادات اور اخلاقیات اور معاشرت سے اثر ہے، عیسائیت میں معاملات کے اوپر دقت نہیں کر رہا ہے، یہودیت میں تو ہے ہی نہیں، بس اخلاقیات ہیں اور اعتقادات ہیں، لیکن دین جو ہوتا ہے دین وہ سب سے لے کر قوم تک اور زندگی کے تمام شعبوں کو کور کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر اسلام کے لیے مذہب کا لفظ کوئی استعمال نہیں ہوا، دین کا لفظ ہے۔ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام اور الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل ہو جاتی ہے اور دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ اکملت لکم دینکم، اکمل یکمل استعمال کا مطلب ہوتا ہے، علماء کرام نے کرتے ہیں اس کے اوپر چونکہ جدید دور کا اعتراضات میں سے ایک اعتراض کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ مکمل ہو گیا تھا تو پھر آج کل یہ فقہ کی آراء اور جدید سائنسی تحقیقات اس کے اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جس مسئلے کا قرآن یا حدیث میں ہوگا وہاں سے پہنچ جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ تکمیل سے 2 مطلب ہے، اکمال کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کمپلیشن ان پرنسپل، اصولوں کے اعتبار سے اس کی تکمیل، یعنی قرآن اور حدیث نے وہ بیسک رولنگ اور بیسک پرنسپل دے دیے ہیں، ڈیٹیل ڈسکس کیا جزیات کو، اور اگر تکمیل ہو جاتی مکمل تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جزیے کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا،
اور یہ کہا جائے کہ دین کی اس طرح تکمیل ہو گئی ہے کہ ہر جزئیت کو ان کے جو ڈسکس کیا ہے یہ بالکل مشاہدے کے خلاف ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں توڑنے کا حکم نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہوئے کیا ہوگا، اور آج کسی کو مسائل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سے حل نکالنا ہوتا ہے قرآن کریم اور احادیث میں دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں، انہی اصولوں کی تشریح کرتے ہیں فقہائے کرام، اور انہی فقہائے کرام کی عبارت کی روشنی میں اس فلیکسبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آج بھی مسئلہ حل کر رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا پہلو ہے کہ اپنے مسائل کو شریعت کی روشنی میں شریعت کی دی ہوئی فلیکسبلٹی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو حل کرنا، یہ ہے آج کل کے دور کا تقاضا۔ اس تقاضے کو پورا کرنے میں پوائنٹ آف ویوز میں اختلاف ہے، رہتا ہے اور شاید رہے گا، لیکن اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی محاورہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک انداز یہ ہے کہ جو نظام اس وقت دنیا میں کوئی چل رہا ہے، کسی بھی چیپٹر کیا ہوتا ہے، میں ایک نامی سی کی بات کروں، کوئی بھی نظام چل رہا ہے تو اس کو لے لو ایز اٹ از اور اس کا کرو انالیسس، فلٹر لگاؤ شریعت کا فلٹر لگا دو، فلٹر لگانے کے بعد جو چیز اوکے ہو جائے اس کو ایک طرف کر دیا جائے، جو اوکے نہ ہو اس کو ایک طرف کر دیا جائے، پھر جو چیز اوکے نہیں ہے اس کے اوپر پھر فلٹر لگاؤ، سیکنڈ فلٹر، وہ فلٹر کے ذریعے سے یہ معلوم کرو کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں آلٹریشن کرنے کے بعد یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ اس میں آلٹریشن کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس میں آلٹریشن کر کے کچھ نہ کچھ لگا جوڑ توڑ کر کے وہ شریعت میں قابل قبول ہو سکتا ہے تو اس میں اتنی جوڑ توڑ کر دی جائے اور اس کو چلتا کر دیا جائے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالکل اس کو پینسل بھی لگاؤ، پیسے کرنا ہی نہیں، وہ ہے ہی بیکار، تو اس کو بالکل نکال دیا۔ پھر معاملات کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں شیخ علی الخفیف، ان کی کتاب یہ احکام المعاملات شریعت و مزدار کتاب ہے، انہوں نے یہ بات لکھی اپنی کتابوں کے پڑھنے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مبعوث ہوئے تو آپ کے زمانے میں جو معاملات ہو رہے تھے ان کی دو قسم، کچھ معاملات جائز تھے کچھ ناجائز تھے۔ جو جائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز اٹ از باقی رکھا، اور جو ناجائز تھے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون سے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے اندر کچھ شروط کنڈیشن لگا دی جائیں تو پھر بہت جائز ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے جو بالکل قابل قبول نہیں، آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا۔ اب اس زمانے میں لوگ ضروریات زندگی، نمک، دال، چاول، یہ سے دکانوں سے لیتے ہوئے، اور یہ عام طریقہ تھا کہ پیسے دیے اور لے لیے، یا بارٹر کر لی، کچھ دن دے دیے، تو اس بات صلی اللہ علیہ وسلم جائز رکھا۔ جو بڑے معاملات سے شرکت بھی ہو رہی تھی، مجازت بھی ہو رہی تھی، پہلو کے بعد اور معاملات بھی ہو رہے تھے، اس کو ہمارے علماء جانتے ہیں کہ ان کا شبکہ اور ان کا حجر وغیرہ مشکل کوئی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجائز قرار دے دیا، اور شرکت اور مجازت کی کچھ کنڈیشن قرار دے دی، اور ربا اس کو جتنی بھی کنڈیشن لگا لو یہ جائز ہو نہیں سکتا، یہ ہے نہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا کہ بھائی یہ بالکل حرام ہے، اس کی اسلام میں اس کا کوئی بارے میں سوچنا کہ اس میں یوں کر لو تو جائز ہو جائے، یوں کر یہ جائز ہو نہیں سکتا، یہ ختم۔ تو ایک اپروچ ہے کہ موجودہ سسٹم کو ایز اٹ از اٹھا دیا جائے اور اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر دیا جائے، اور جو اس میں صحیح ہے اس کو لے لیا جائے، تو خرابیوں میں جو بالکل غلط ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، جو قابل قبول ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے بعد اس کو لے لیا جائے۔ یہ ایک اپروچ ہے۔ اس اپروچ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑے اچھے نتائج سامنے نہ آئے اور اس میں اختلافی گنجائش بھی رہتی ہے، لیکن اتنی بات تو یعنی تقریباً ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو حکومت کا دائرہ ہے اس سے ہم نکل جاتے ہیں اور عام کاموں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور ایک بیس یا حکومت تنظیمی کہہ لو، لیکن حکومت تنظیمی کیونکہ دائر کا ایک شعبہ ہوتا ہے تو ناپسندیدگی کے باوجود وہ شریعت میں قابل قبول ہو جاتا ہے، اور یہ اس حالات میں کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو بہت بات یاد کر دوں کہ یہ کرنا کن حالات میں پڑتا ہے۔ آپ کے حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو آئیڈیل ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس سورسز ہوتے ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے طور کے کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیکٹر اور آپ کے اختیارات کی وجہ سے آپ اس کی چینجز کرنے میں بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایک طرف ہمارے سب چلے گا۔ دوسری اپروچ جو ہے
وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیں اور خود ایک نیا ماڈل پیش کریں، بالکل نیا، اور اس کا میچ نہ کرے کہ ایک ایک چیز ہمیں اس طرح لینی ہے، وہ بھی صحیح سوچ ہے، وہ بھی اچھی سوچ ہے۔ پھر اس اپروچ میں پھر آگے اوپینین جاتے ہیں کہ ہم نے عظیمت پہ جانا ہے یا رخصت اگر کہیں ملتی ہے تو رخصت کو بھی یہ لے لینا، یہ لے لینا۔ یہ باتیں شریعت میں میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ شریعت میں فلیکسیبلٹی بہت ہے، تو یہ ساری چیزیں ہی شریعت میں جائز ہے۔ اگر کوئی عظیمت پہ جا رہا ہے تو عظیمت پہ عمل کرنا شریعت میں محبوب تو ہے، مطلوب نہیں ہے۔ یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن ہر ایک سے اس کا مطالبہ نہیں۔ سفر کی حالت میں قصر نماز 2 فرض، اس کے بعد نفل اور سنت میں پڑھنا محبوب تو ہے، مطلوب نہیں ہے۔ اب ایک اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، وہ جناب فرض پڑھنے کے بعد 2 فرض اس نے پڑھ لیے، پھر سنت بھی پڑھ رہا ہے جو کی، اس کے بعد 2 سنت اور نفل بھی پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، اس میں اچھی بات ہے، میں نے کیا کچھ ہوگا، لیکن وہ ساتھ والے کو کہ تم بھی پڑھو، اس لیے تو علماء نے کہا کہ پڑھنی چاہیے۔ تو بھائی جو تم کر رہے ہو یہ محبوب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ چونکہ نہیں کیا، اس لیے اگر کوئی آدمی نفلیں نہیں پڑھ رہا تو آپ کو اس کے اوپر نکیر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب اس کو ایک انداز میں ترغیب دینا تو بیچارہ عمل پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کو حاضی کرنا ہو رہا ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو شریعت میں چونکہ فلیکسیبلٹی ہے، تو فلیکسیبلٹی کی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بھی ماڈل علماء نے پیش کیے ہیں یا اس وقت قابل عمل ہے، مستند علماء کرام سے دیے ہوئے، ایسے علماء کرام جن کو دنیا ان کے دین پر، تقوی پر، تفقہ پر اعتماد کرتی ہے، وہ سارے ہی الحمدللہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ہم میں سے کسی ایک ماڈل کو اپروچ کرنے والے کو مناسب نہیں ہے کہ کسی دوسرے ماڈل پر اس انداز میں کام تشریح کرے کہ جس سے اس کی حقائق سامنے آ رہی ہے، بلکہ سارے ہی ماڈل سامنے لینا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے، اور جس کو جس ماڈل میں سہولت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ شریعت میں فلیکسیبلٹی ہے، شریعت میں بھی یہ سہولت ہے، تو ہمیں اس سہولت کو اختیار کرنے میں تبدیلی محسوس کرنی چاہیے۔ اب جو آدمی نفل پڑھ رہا ہے زور کی نماز کے بعد، تو وہ اس آدمی کو جو نفل نہیں پڑھ رہا اس کو بے طرح کر میں تنقید لے کر آ رہا ہے، تو یہ شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ یعنی میں نفل پڑھ رہا ہوں زور کی نماز فرض پڑھنے کے بعد سنت نہیں پڑھ رہا ہوں، تو نہیں پڑھ رہا، تو پھر تنقید کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے اس عمل سے دل میں تنقید محسوس کرتے ہوئے اس کو حقیقت سمجھوں اور اس کو یہ سمجھو کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے اور ایسا اس کو پڑھنا چاہیے تھا، ایک اچھا عمل تھا، اس نے کیوں نہیں کیا، کر لیتا تو بڑی سی بات تھی، تو یہ اتنے ٹھیک ہو جائے۔ شیخ صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے ہندوستان صاحب نے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سفر میں تھا، سفر میں تھکے ہوئے تھے، تو تہجد کا وقت ہوا تو میرے والد صاحب تہجد کے لگ گئے، جو کھڑا ہوا میں نے تہجد پڑھ لی، والد صاحب نے بھی تہجد پڑھ لی، لیکن باقی سارے مسافر تھکے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جیسے کو کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ لوگ کیسے سو رہے ہیں، جیسے مرغے سے ہوتے ہیں، ایسے داخل۔ تو مجھے والد نے کہا اے بیٹا تم تہجد نہ پڑھتے، یہ کہیں دیکھتا تھا اس سے کہ تمہیں جملہ یہ جو تمہیں جملہ تھا یہ نہ کہتے، یہ بہت پورا کیا تم نے، تہجد نہ پڑھتے ہو جاتے نا، یہ کہیں زیادہ بہتر تھا اس جملے سے، اس لیے کہ شریعت نے ان کو رخصت دی ہے، وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تم اپنے دل میں ان کے بارے میں تنقید محسوس کر رہے ہو، تو یہ تنقید محسوس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی کہ جو بھی مستقل علماء کرام ہمیں ماڈل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم جو ہمارے جو بورڈ ہے، ہم جب ابودیت کو لے کے چل رہے ہیں مطلب، تو ہمارا بورڈ ہمیں جو بھی گائیڈ کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے، اور اگر کوئی کسی اور ماڈل کو لے رہا ہے اگر مستقل علماء کرام کی روشنی میں ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی تنقید محسوس نہیں کریں گے، اس کو نظر سے، اور اس کا ایک پازیٹو امپیکٹ بھی ہے اجتماعی طور پہ۔ میں جب شیخ حاصل صاحب کسی میں بھی میں کر رہا تھا کہ جب ایک مسئلے کے کئی ماڈل سامنے آتے ہیں پھر ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے تو خلاص جو ہوتے ہیں نا وہ نکل جاتے ہیں اور اس کی میچورٹی آتی ہے، اور اگر کسی مسئلے کے اوپر ایک ہی ماڈل ہو تو اس کے خلاف سے نہیں نکلتے، وہ خلاف بعد کو پھکے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے خلاف کو بھی صحیح کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب کئی ماڈل سامنے آ جائیں گے تو میرا خلاف اس لیے نکلے گا کہ جب وہ اچھی چیز لے کر آئے گا اس کا اچھا رزلٹ آئے گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ نہیں خرابی۔ اس لیے جو دوسرے ماڈل ہیں ان کو ہمیں اپنا معاون اور مددگار سمجھنا چاہیے، اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ قابل ہے ایک بات ہے۔ دوسری بات جو میرے خیال میں وہ بھی اہم ہے کہ جب ہم
اپنے بزنس کے اندر شریعت گائیڈ لائنس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے بینکنگ سسٹم میں ہو، چاہے کمپنی کے اندر ہو، چاہے کسی بھی ذاتی میدان میں ہو، تو عام طور پہ اس وقت 2 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت جو ہمارے دلوں میں غالب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم چونکہ مسلمان ہیں اور دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کریں، اور پورے دین پر عمل کرنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ، بلکہ کاروبار کو بھی، معاملات کو بھی، معاشرت کو بھی، اور ساری چیزوں کو شریعت کے مطابق کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ چاہے میرا کاروبار بہت چل جائے یا اس شریعت کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ اس لیے کرنا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میری آخر بن جائے، اور کیونکہ میں اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے کر رہا ہوں تو مجھے انشاءاللہ امید بھی ہے کہ میرا اللہ مجھے دنیا میں بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ ایک نیت تو یہ ہے، اور ایک نیت یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے اپنے بزنس ماڈل کے اندر شریعہ ماڈل داخل کیا اور اس کا بزنس جو ہے ماشاء اللہ پہلے سے کافی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، اور اس کا ٹارگیٹ بہتر رزلٹ حاصل کرنا ہے، اس کا ٹارگیٹ اللہ کو راضی کرنا نہیں، اسی میتھ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اتنے سارے ماڈل میں سب سے اچھا ماڈل کون سا ہے جس ماڈل کے ذریعے سے مجھے اچھے ٹارگیٹ حاصل ہو سکتے ہیں، میری پروفیٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے، میرا یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یا میرے ایک ماڈل کو میرے کسٹمر پسند نہیں کر رہے اور جس کی وجہ سے میرے کسٹمر مجھ سے کٹ رہے ہیں اور اس ماڈل کی طرف جا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے کسٹمر مجھ سے کٹ کر کسی اور ماڈل کے پاس جائیں، یہ یہی رہ جائیں، تو ان کو میں نے کہا جیسے وہ جو ماڈل ان کے پاس ہے وہ دیا، ہم نے بھی لال کا بھی آپ آ جائے گا، جیسے بہت سے کنوینشن بینک بڑے بڑے کنوینشن بینک، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بہت سارے بینک ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ کنوینشنل بینکنگ چھوڑ کر اسلامی بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہیوج ڈپازٹ جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جانے تو بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان ہو، ہم نے اپنے یہاں اسلامی بینک کھول دیے، آپ اسلامی بینکنگ ہی کریے نا، چلو آپ ہماری ہی بینک کی جو اسلامک بینکنگ ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری دنیا آپ سے سمجھ ہے اور میرے معاملات، اور میں دین کا حکم سمجھ کے یہ کر رہا ہوں، دین کا حکم سمجھ کے یہ کر رہا ہوں، اور ایک اپروچ یہ ہے کہ میرا جو کاروبار ہے اس کے ٹارگیٹ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ متاثر نہ ہو، اچھی اچیومنٹ مجھ کو حاصل ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو محبوب ہے اور جو شریعت میں ہم سے کہا گیا ہے وہ تو پہلے ہی صورت ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں یہ چیزیں اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شریعت کے احکام پر عمل ہو جائے، چاہے اچھے نتائج آتے ہیں بہت بڑی بات ہے، نہ آئے تو نتائج کی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ۔ لیکن جو لوگ اس جذبے سے آ رہے ہیں اور اس جذبے سے آنے والے بھی پھر بے قسم کے ہیں، کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اب امریکہ میں یہودی اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں نان مسلم اپنے یہاں اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی بعض ایسے بھی بینک ہیں جن کے شریعہ ایڈوائزر غیر مسلم ہیں، اور مجھے اس وقت خیرت ہوئی جب میں ایک بینک کو بطور شریعہ ایڈوائزر میرا اسٹیٹ بینک میں جا رہا تھا سب سے سرکار اپروول کے لیے، تو اس میں لکھا ہوا تھا ریلیجن کیا ہے، میں نے اس سے کہا کہ شریعہ ایڈوائزر کو آپ لے رہے ہیں تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، یہ کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا یہ اس لیے ہے کہ بعض ملکوں میں ایسا ہی ہے کہ شریعہ ایڈوائزر مسلمان نہیں ہے، لیکن انہوں نے اکنامک سسٹم کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، ریسرچ بیس سیکھی ہوئی ہے، اور اسلام میں ایک نالج ہو سکتا ہے، وہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کے نام مسلم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ سوال ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین کو نہیں، بلکہ وہ مارکیٹ جو ٹارگیٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اگر غیر مسلم کرتا ہے تو اس کی تو خیر ہم کو نہیں کرتے، لیکن اگر مسلمان ایسا کرتا ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کیا ہم لوگوں کو یہ کہیں بھائی یہ کوئی اسلامک نہیں ہے، بس یہ دھندا ہے، انہوں نے اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے یہ کیا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے، یا ہم اس کو بھی احترام دیں؟ تو ہمارے اساتذہ خاص طور پر میں نے شیخ الاسلام صاحب سے جو بات سنی مجھے فرمایا کہ جو اس نیت سے آ رہا ہے اور پھر بھی ہم سے شریعت کی رہنمائی مانگتا ہے، ہم اس کو بھی رہنمائی فراہم کریں گے، اور نیتوں کا حال اللہ کو چھوڑیں گے،
وہ ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے اور ہم اس کے صحیح کام میں تعاون کرنے کا ہمیں تو ثواب ہوگا. ہم تو اس جذبے سے اس کو شریک ہوں گے کہ یہ صحیح کام تو کرنا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو چل کے اس کی نیت بھی بدل جائے کہ ہاں بھائی اسلام میں یہ برکت ہے اور یہ اچھی چیز ہے, اور اندر کی نیت کیا ہے اس کا حکم لگانے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. میرے جو لوگ پہلے درجے سے کام کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی بڑے قابل قدر اور بہت عظیم الشان اور بڑی عظمت والے لوگ ہیں. لیکن جو دوسرے درجے سے کام کر رہے ہیں اگر کام ان کا ٹھیک ہے, قابل قبول ہے, مطلب علماء کرام ان کی اوپر اعتماد کر رہے ہیں, تو محض اس وجہ سے کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ شک ہے یا ہمارے اندرونی اور یہ بتاتی ہے کہ بھائی ان کا جذبہ اسلام پر عمل کرنے کا نہیں, ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسلام کو بنا رہے ہیں, تو یہ چیز ایسی نہیں کہ ہم ان کی وجہ سے ان کے ماڈل کو ریجیکٹ کریں یا ان کی حوصلہ شکنی کریں. اس لیے کہ جو جائے گا مسلم علماء اس کی رہنمائی کرے کہ کام کو ٹھیک کرے اور اندر کی نیتوں کا ہاتھ اللہ کی اوپر. جب اس طرح برداشت کے ساتھ اور کھلے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لیا جائے گا تو پھر ہمیں آنے والے مسائل حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور ہمیں آنے والے مسائل کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ذریعے ہاتھ بڑھانے میں بھی مدد ملے گی, اور اس سے بہت بڑی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ انڈسٹری ترقی کرے. آج سے 20 سال 25 سال پہلے اس بات کا تصور نہیں تھا کہ اس طرح کے فورم ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی کمپنی سوچیں گی کہ ہمارے کاروبار کو دیکھنے کے لیے مفتی صاحب آیا, یہ چیز ہے وہ چیز ہے, یہ چیز نہیں. یہ اسلامک بینکنگ آئی اور اسلامک بینکنگ جن لوگوں نے شروع کی ان کے پیچھے مارکیٹ پہ ٹارگیٹ تھے کیونکہ یہ ویسٹ سے آئیے. پاکستان میں 80s میں اسلامک بینکنگ کونسل نے کام شروع کر دیا, لیکن عوام نے اس کو قبول نہیں کیا مجبوری طور پر. چھوٹے پاکستان میں علماء ہے اور علماء پاکستان کے لوگوں کو کہہ دیا کہ مولوی کو کیا ہوگا. اور جب جیسی کی تحقیق ہوئی ہے یورپ میں اور وہاں کے اسکالر نے کہہ دیا کہ اسے توڑ کے پائیں, تو پھر جب وہاں سے ہو کر آئیے تو اب ہمارے پاکستانی حکمرانوں کو کہہ لو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ جو سند جواب فراہم کرے تو اب یہ بات ٹھیک ہے. تو ابتدا تو وہاں سے اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہاں آئی. اب جب یہاں آئی تو بینکنگ جب اسلامی بینکنگ آئی تو آپ کو پتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کو تو اپنے کلائنٹ چاہیے کاروبار کرنے کے لیے. اب بینکنگ کے پاس تو ہمیں نہیں لیں گے, لیکن کلائنٹ سے بات نہیں ہے تو بھی مکمل نہیں ہوتی. اس لیے اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کلائنٹ کریں. جب کلائنٹ کو ضرورت محسوس ہوئی تو پھر یہ ماڈل آنے شروع ہوئے اور اس کے اور بھی بہت سارے اچھے نتائج آئے ہیں. بہت ساری کمپنیز نے اپنے ہاتھ شریعت کارڈ رکھے اور وہ ان کی گائڈ کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں. ان کے حالات یعنی ایک بنیاد بندی تو آگے سفر شروع ہوا اور یہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتا رہے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہمارے عام یہ تاثر ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ شریع رہنمائی کے بغیر نہ. تو اگر اس طریقے سے اور اس جذبے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں تو جو ہم کر رہے ہیں مسلم علماء کی روشنی میں اس پر اعتماد پر آگے بڑھتے رہیں, اور دوسرے علماء کی روشنی میں آرام کی روشنی میں اور ان کی رہنمائی کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی احترام دل میں رہے اور اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں تو یہ ایک مثبت ٹائم ہوگا, اچھی علامت ہوگی ہمارے لیے دنیاوی ترقی کی بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی کی. لیکن مختلف وغیرہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.